اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام اور سامعین گرامی، آج ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس امید اور دعا کے ساتھ حاضر ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اپنی گفتگو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور جامع دعا سے کرتے ہیں، جس دعا کے اندر دین دنیا اور آخرت کی برکات اکٹھی کر دی گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع دعائیں ہیں، اور ان میں سے ایک دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگتے تھے نمازوں کے اندر بھی، اور ہم بھی نمازوں کے اندر وہ دعا مانگ سکتے ہیں، نماز کے باہر بھی مانگ سکتے ہیں. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں من زوال نعمتک، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں ان کے زوال سے، ان کے ضائع ہونے سے. کون سی نعمت ہے کہ جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے جو انسان کو حاصل نہیں ہے؟ انسان کو بینائی حاصل ہے، انسان کو سماعت حاصل ہے، صحت حاصل ہے، ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، پاؤں عطا فرمائے ہیں، سوچنے سمجھنے کی، چلنے پھرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ ایمان کی اور دین کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، گھر کی نعمتیں عطا فرمائی. کتنی نعمتیں جن کو آپ شمار کریں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی پیاری اور جامع دعا ہے کہ اس کے اندر تمام نعمتیں آ جاتی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں کہ وہ مجھ سے زائل ہو جائیں. وتحول عافیتک، اور جو تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے، امن عطا فرمایا ہے، سکون عطا فرمایا ہے، وہ مجھ سے چھن جائے، وہ مجھ سے دور ہو جائے. اور فجاعت نقمتک، اور اچانک آپ کی جو سزا ہے اس سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا رہے اور انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اپنے گناہوں پر احساس ندامت نہ کرے، گناہوں سے باز نہ آئے، انسانوں کو تنگ کرے، دوسرے انسانوں کے کام کے اندر خلل ڈالے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ آتی ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سے اس بات کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچانک اپنے عذاب کے اندر مبتلا نہ کرے، کیونکہ اس کے بعد اس وقت توبہ بھی نہیں ہو سکتی ہے اور کوئی راہ فرار بھی نہیں حاصل ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ہر قسم کی جو ناراضگی ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے کہ انسان کو سجدے کی عبادت کی توفیق نہ ہو، صحت مند ہو، اس کے پاس وقت بھی ہو، لیکن اللہ کے سامنے وہ سجدہ نہ کر سکے۔ یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس دولت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، اس کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان تمام باتوں سے جو ہے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں گلشن نبوت کے ایک بہت ہی پیارے اور خوبصورت پھول کہ جن کی زندگی بہت ہی ایونٹفل ہے اور جن کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین، دنیا اور آخرت کی عظیم الشان بھلائیاں اور نعمتیں عطا فرمائیں، اور جس پر جتنا بھی ناز کیا جائے، فخر کیا جائے کم ہے۔ وہ خوبصورت پھول کہ جس کی زندگی کے حالات صرف اس کے ذاتی حالات نہیں ہیں، بلکہ وہ حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، امت اسلام اور اسلام کا جو سفر ہے، اسلام کی جو تاریخ ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں جناب آج کی شخصیت، جناب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں جو بشارت دیتی تھی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ اب جس انسان کو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اس کو اس بات کی بشارت مل جائے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، تو اس سے کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں صرف یہ اعزاز کافی نہیں تھا، ان کے پاس تو ایک بہت بڑی لسٹ ہے اعزازات کی۔ تو ہم خاندانی جو اعزازات ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو یہ قرب ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے اسلام کے دفاع میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی زوجہ جو ہیں وہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اور پھر پانچواں اعزاز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بہنیں تھیں۔ تو اور چھٹا اعزاز یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی النسب ہیں، کہ یہ ان کا نسب قریش کے اندر جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجر نسب مل جاتا ہے۔ یہ تو خاندان کی جو نجابت ہے اور خاندان کی جو شرافت ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور بھی دوسرے اعزازات سے نوازا تھا، کہ جن میں ایک یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ جن 6 صحابہ کرام کو منتخب کرتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں کہ امت ان 6 میں سے کسی ایک کے اوپر بھی راضی ہو جائے تو اس کو میرا خلیفہ بنا دیں، ان میں
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ اس دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو جن لوگوں سے آپ خوش تھے ان میں یہ 6 صحابہ کرام بھی تھے۔ تو یہ اعزازات حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زندگی کے اندر بہت بڑے تھے، اور اس میں چند تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر ان کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ جو خاندانی جو شرافت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، قربت ہے، یہ بہت ہی کم صحابہ کرام کو اتنے اعزازات اور نسبتوں کے ساتھ جو ہے وہ عطا ہوئی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ والد صاحب بچپن میں ان کے فوت ہو جاتے ہیں اور یہ یتیم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے چچا بھی ہیں، لیکن ان کی پرورش کی ذمہ داری اب جو ہے ان کی والدہ پر آ جاتی ہے، اور ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انتہائی ذہین اور باوقار اور بہادر خاتون تھی۔ ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا زبیر بن عوام جب بڑا ہو جائے تو وہ بہادری کے کارنامے دکھائے، وہ شہ سوار بنے، وہ مہم جو ہو، وہ خطرات کے اندر بغیر خوف کے اور ڈر کے ان کے اندر وہ کودے جا کے، اور اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کرے، اور وہ بہترین سپہ سالار بنے۔ اب یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، یہ ان کا ایک مقصد تھا۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ میں اپنے اس یتیم بچے کی پرورش اس طرح کروں کہ اس کے اندر ادب ہو، اس کے اندر ڈسپلن ہو، اور یہ اس کے اندر کسی چیز کا خوف نہ ہو، اور یہ بہادر بن جائے، شہ سوار بن جائے۔ تو اکثر مائیں تو بچوں پر مہربان ہوتی ہیں اور بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ماں ہے جس نے اگرچہ اس کو اپنی ممتا، اپنی محبت، اپنا پیار دیا، لیکن اس کو لاڈلا پن نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک نظام بنایا ڈسپلن کا، کہ جس کے اندر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی۔ اور بعض اوقات ان کے خاندان کے لوگ شکایت کرتے تھے کہ آپ اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ سختیاں کر رہی ہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی سے آپ اس کے ساتھ سختیاں کر رہی ہیں۔ تو حضرت صفیہ کیا فرماتی تھیں کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا بچہ بڑا ہو کر ایک بہادر انسان بنے۔ تو بعض اوقات حضرت صفیہ خود ایسے انیشیٹو لیتی تھیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشق اور ایکسرسائز کے نتیجے میں جب باہر نکلیں گے تو نکھر کے نکلیں گے، اور ان کے اندر زیادہ کانفیڈنس ہوگا، اعتماد ہوگا، اور ڈر اور خوف کی فضا ان کے اندر جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگی۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ شروع ہی سے اگر ہم بچوں کے اندر ڈر بہت زیادہ پیدا کر دیں اور بچے کی سائیکی میں، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، تو بڑے ہوتے ہوتے ان کے ساتھ یہ چیز لگ جائے گی اور ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوگی۔ ایک طرف ٹھیک ہے، ان کو جو ماں باپ کا پیار ہے، فطری محبت ہے، شفقت ہے، ان کی ضروریات کو دیکھ بھال کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس بچے نے ایک دن بڑا ہونا ہے، ایک دن اس نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اس نے معاشرے کے اندر اپنے ایک مقام پیدا کرنا ہے۔ اگر اس کو اتنا ڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے ماں باپ کے اوپر کہ وہ بچہ سپوائل ہو جائے اور اس کے اندر خود اعتمادی نہ پیدا ہو، وہ ماحول کے سامنے، معاشرت کے اندر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے کمزور ثابت ہو، تو یہ اس کا پورا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا؟
وہ اچھا نہیں ہوگا، اور بعد میں اس کی اصلاح جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا اور ان کی فور سائٹڈنیس کا اور ان کے ویژن کا، کہ اپنے بچے کو مستقبل کے لیے میں ایسا تیار کروں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اس کے اندر اعتماد ہو، یہ بہادر ہو، یہ مہم جو ہو۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر ان کو، اپنے صاحبزادے کو انہوں نے درخت کے اندر جو ہے نا پھینک دیا۔ ویسے اس پر بھی بہت کچھ شور ہوا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کے اندر اندھیرے کا خوف چلا جائے، اور کسی ان سین ایسی مطلب صورتحال کے جس کے بارے میں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہاں جب پہنچ جائے تو اس کو دھچکا نہ لگے، بلکہ اس کو فیس کرنے کے لیے اور وہاں پر اپنی راہ تلاش کرنے کے لیے اپنا ذہن استعمال کرے کہ میرے لیے کیا وے آؤٹ ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کوششیں تھیں رائے گاہ نہیں گئی۔ انہی بنیادوں پر انہوں نے ان کی تربیت کی، اور بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، تربیت اور کمپینین شپ مل گئی تو اس نے اس کو چاند چار لگا دیے۔ جب ایمان ان کے پاس آ گیا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ سے اسلام کو قبول کر لیا، تو پھر یہ جو کوالٹیز تھیں، یہ کوالٹیز نور علی نور ہو گئی۔ تو ان کے اسلام کی کہانی بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں، یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا نمبر 5واں یا 6واں ہے، اور ان 5-6 افراد میں سے تھے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوششوں کے نتیجے میں اسلام سے کنونس ہو کر انہوں نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور شہادت پڑھی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مکہ کے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر ایک طرف متکبرین تھے، ظالم تھے، اور وہ لوگ تھے کہ جو سٹیٹس کو چلا آ رہا تھا قریش کا، اور مکہ کے اندر وہ چاہتے تھے کہ وہ سٹیٹس کو برقرار رہے، اس کو کوئی چیلنج نہ کرے، اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو اس کی راہ میں جو بھی آتا تھا رکاوٹ، وہ اس کو سمجھتے اور اس کو دور کرنے کی وہ انتہائی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کو دور کرنے کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ جس نے اس معاشرے کے اندر قریش کا جو سسٹم تھا، ان کا جو عقیدہ تھا اور روایات تھیں، اس کے خلاف اگر اس نے بغاوت کی تو یہ بہت بڑی بغاوت تھی، اور اس کو وہ کچلنے کے لیے ہر با استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ننھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے والد تو نہیں تھے، فوت ہو چکے تھے، اور والدہ کی تربیت تھی، اور والدہ کے ساتھ ساتھ ان کے چچا بھی تھے۔ تو ان کے چچا نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ یہ نوجوان، یہ زبیر بن عوام آج اسلام لایا ہے تو یہ ہمارے خاندان کی جو روایات ہیں اس سے ہٹ رہا ہے، اور اس کو واپس لانا ہے۔ تو اس کو واپس لانے کے لیے انہوں نے سختیاں کی، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سختیاں کی۔ کس طرح کی سختیاں کی کہ ان کو چھت کے اوپر لٹکا دیتے، پھر ان کو مار پیٹ کرنا، اور چٹائی کے اندر ان کو باندھ کر اس کے اوپر آگ کی دھونی چلاتے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس عالم کے اندر پھر جو ہے، جو انسان اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیلنج کے اندر پورے اترے۔ جب ان کا چچا ان کو یہ سزائیں دیتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ تم اسلام سے باز آ جاؤ، اپنے آباء و اجداد کا جو طریقہ اس کے اوپر واپس لوٹاؤ، تو تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اس کے جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے دوسرے جو مسلمان تھے جو ان آزمائش میں پورے اتر رہے تھے، ان کی طرح جواب دیتے تھے کہ نہیں، میں جس نعمت سے سرفراز ہو چکا ہوں، میں
اس سے اپنے آپ کو دستبردار نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کے اندر اسلام کے اوپر انہوں نے استقامت عطا فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اسلام کو مزید سیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات کی۔ تو سب سے پہلا اعزاز تمام صحابہ کرام کے اندر اس نوجوان زبیر بن عوام کو یہ ملا کہ ایک دن مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے یا ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور حضرت زبیر بن عوام کہیں پر قیلولہ کر رہے تھے، ان کو خبر آتی ہے تو وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں اپنی نیند چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر گرمی کے اندر، اور تلوار کو بے نیام کرتے ہیں، اور تلوار کو بے نیام کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں، اور یہ عزم کرتے ہیں کہ آج جو بھی راستے میں آئے گا، اگر یہ خبر سچی ہے تو وہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی والدہ کی جو تربیت تھی یہاں پر کام آ رہی تھی، اور اسلام پر ان کا جو ایمان تھا اور استقامت تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ آج انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھانا ہے، اور عمر بھی چھوٹی ہے۔ تو جناب یہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں، آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درِ اقدس پر ملاقات ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زبیر اس وقت اس حال میں تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی پریشانی ہے، اور چہرے پر جو ہے نا اداسی ہے، غصہ ہے، تمام جذبات ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں کہ زبیر جو ہیں آج ایک غیر معمولی کیفیت کے اندر ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ زبیر تمہیں کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ خبر سنی ہے، تو میں یہ خبر کی تصدیق کرنے، اور اگر تصدیق ہو جاتی تو یہ میں تلوار لے کے آیا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا حشر کروں گا جنہوں نے نعوذ باللہ خاکم بدہن آپ کو شہادت سے دوچار کیا ہے یا آپ کو گرفتار کیا ہے، تو پھر میں یہ تلوار کو واپس نیام میں نہیں ڈالتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے، اور آپ نے ان کے لیے دعا دی۔ یہ دیکھیں دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ امت کے لیے حضور کی دعائیں ہیں، صحابہ کرام کے لیے مجموعی طور پر، اور بعض صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر اپنی دعاؤں سے نوازا۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر یہ بہت بڑا مقام ہے کہ مکہ میں جہاں مسلمان پرسیکیوشن میں جا رہے تھے، وہاں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم سنی کی باوجود بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار انہوں نے اٹھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر، اور پوری تیاری کے اندر وہ جو تھے تیار تھے کہ جو بھی صورتحال ہوگی وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نہج پر تربیت کی تھی کہ زبیر بن عوام خطرات کے اندر کود پڑے، لیکن اس کو کسی چیز کی فکر نہ ہو، غم نہ ہو، اور کسی چیز کا ڈر نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کی آئندہ کی زندگی کے اندر بھی یہی چیز کامیاب آتی ہے کہ وہ مہم جو ہوتے ہیں غزوات کے اندر، تمام غزوات کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے مکی زندگی میں کہ جب قریش مکہ کا پرسیکیوشن بڑھ جاتا ہے، ظلم ستم بڑھ جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ تم حبشہ چلے جاؤ، اور وہاں جا کر اپنا ایمان بچاؤ، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے، وہاں کی سوسائٹی ہے، وہاں پر انصاف ہے، تم اپنی عقیدے کے مطابق وہاں پر زندگی گزر کرو۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کی طرح وہاں جاتے ہیں، اور حبشہ میں آپ جو ہے نا وقت گزارتے ہیں۔ پھر آپ کو جب خبر آتی ہے کہ مکہ میں امن آ گیا ہے تو آپ دوبارہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کے مزید حالات کی بارے انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن
اس کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے اب تک کی گفتگو کا، کہ ان کے اندر اخلاص تھا، بہادری تھی، ایمان تھا، استقامت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اور یہ تمام جو چیزیں تھیں، یہ انگریڈینٹس تھیں، کوالٹیز تھیں کہ جنہوں نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بہادر سپوت اور اسلام کی ہیرو کی زندگی کو اپنانے میں ہماری مدد کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ہماری نشست کا یہ دوسرا حصہ ہے اور آپ لائیو ہیں. اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ایک عظیم الشان صحابی جناب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کچھ حالات کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی والدہ کی تربیت کے نتیجے میں اور سخت ڈسپلن کے نتیجے میں ان کے اندر بہادری، جان نثاری، مہم جوئی، یہ صفات ان کے کیریکٹر کے اوپر جو ہے وہ غالب آ گئی تھی. اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی. ایک دفعہ جب آپ کے حبشہ میں موجود تھے، ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار خصوصی طور پر اور صحابہ کرام کا کردار عمومی طور پر ہمارے لیے باعث عبرت ہے. حبشہ میں مسلمان امن و راشدی میں اپنے دین کی پیروی کر رہے تھے اور ان کو سکون حاصل تھا، لیکن ان کی آرزو رہتی تھی کہ واپس جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مکہ میں حالات بہتر ہو جائیں تو وہاں جا کے رہیں. ایک تو وطن سے دور ہیں، آباء و اجداد سے دور ہیں، گھر سے، اور سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو جانثار صحابہ ہیں ان سے دور ہیں. تو ان کے لیے حبشہ کی جو سوسائٹی تھی، وہاں کا جو امن تھا، وہ بہت ہی پیراماؤنٹ تھا. تو اس دوران میں ایک خبر پھیلی کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے، اس کے ملک کو، اس کے تخت کو تاراج کرنے کے لیے ایک دوسرا شخص جو ہے اس نے اس کے ملک پر حملہ کیا ہے، اور وہ حبشہ کے بادشاہ سے اس کی بادشاہت کو، اس کی حکومت کے، اس کے تخت کو چھیننا چاہتا ہے. جب یہ خبر صحابہ کرام کے پاس پہنچی تو انہیں بہت بڑا افسوس اور صدمہ ہوا کہ یہاں ہمیں سکون مل گیا تھا. اگر خدا نخواستہ نجاشی کو شکست ہوتی ہے تو نہ معلوم نیا بادشاہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو وہ پریشان ہو گئے. تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ دعا کی. صحابہ کرام نے جو حبشہ میں موجود تھے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کے اندر، اس مقابلے کے اندر، اس مشکل پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نجاشی کی جو ہے مدد فرمایا اور اس کو کامیاب کرے. اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر یہ مشورہ ہوا، تشویش لائق ہوئی کہ ایسا کوئی انسان ہے جو وہاں جا کر میدان جنگ کی رپورٹ ہمیں آ کر دے کہ وہاں کیا
ہو رہا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، تاکہ ہم اپنی پلاننگ کر سکیں، منصوبہ بندی کر سکیں کہ اس کے بعد کی جو اسٹریٹجی ہماری ہوگی وہ کیا ہوگی۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کوئی ہے ایسا جو وہاں جا کے حالات کے بارے میں ہمیں بتائے، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا میں جاتا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے ان کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی تیار کی، کیونکہ انہوں نے سمندر کو انہوں نے کراس کرنا تھا دوسری جا کر سائٹ پہ جا کے، اور وہاں سے واپس آ کے پھر اس نے انفارمیشن لی تھی۔ اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان کے اندر مہم جوئی کی بھی ایک کوالٹی تھی۔ یہ ایک پرخطر مہم جوئی ہے کہ سمندر کے اندر جا رہے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اکیلے ہیں، کہاں پر جا رہے ہیں؟ جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی کا مشاہدہ کر کے پھر انہیں واپس آ کے رپورٹ دینی ہے۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی خطرے کے، خوف کے، اپنے یقین کے ساتھ، اپنے اعتماد کے ساتھ سمندر میں جاتے ہیں، کراس کرتے ہیں، اور وہاں جا کے میدان جنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پلڑا نجاشی کا بھاری ہے، اور ہی از اباؤٹ ٹو ون، وہ اس لڑائی کو ون کر لے گا، اور جس شخص نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا اقتدار چھیننے کی، وہ شکست سے دوچار ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اس خبر کے لیے مشتاق تھے کہ یہ ہمیں خبر مل جائے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو جیسے ہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ دور ہی سے کپڑا ہلاتے ہیں، خوشخبری ہو، بشارت ہو تمہیں، نجاشی کو کامیابی مل گئی ہے۔ کیا ہمیں یہ واقعہ معمولی نہیں ہے، اس سے کیا ہمیں ملتا ہے کہ یہ نوجوان زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دفاع کے لیے، صحابہ کرام کی خدمت کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ صحابہ کرام کا جو امن ہے، ان کا جو سکون ہے وہ برقرار رہے، اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس مہم جوئی پر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، صحابہ کرام کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس نجاشی بادشاہ کی کہ جو عدل و انصاف کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیلنج کے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد مکہ واپس تشریف لاتے ہیں، اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، اسلام کو سیکھتے ہیں، اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ لیکن ایک دن یہ طے ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرتے ہیں، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ بھی بعد میں ہجرت کرتی ہیں، اور یہ مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ مدینہ میں پہنچتے ہیں تو یہاں بہت سارے چیلنجز تھے، اور مکہ کے ماحول سے مدینہ کا ماحول بہت ہی مختلف تھا کہ یہاں مسلمان تو اس امید کے ساتھ آئے تھے کہ یہاں امن ہوگا، سکون ہوگا، ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کریں گے، اپنے دین پر عمل کریں گے اور چلیں گے اور اس کو پھیلائیں گے۔ یہاں آ کے ایک جو پریشانی مسلمانوں کو ہوتی ہے کہ یہاں پر دشمن یہ افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ ہمارے جادو کی وجہ سے مسلمان اتنے ناقابل ہو گئے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ اس قابل بھی نہیں رہے ہیں کہ وہ اولاد کو جنم دے سکیں۔ تو یہ جو خبر ہے مسلمانوں کے دل پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی حضرت زبیر بن عوام کو عطا فرمایا کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچنے کے 3-4 مہینے کے بعد ایک بہت ہی بڑی خوشخبری مسلمانوں کو سناتے ہیں کہ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ بھی کیا ہے کہ نرینہ اولاد ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے،
اور مسلمان اس پر جشن مناتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس اپنے نومولود کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ہاں یہ بیٹا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کھجور منگواتے ہیں، کھجور کو آپ اپنے دہن مبارک میں چباتے ہیں، اور پھر آپ نے لعاب مبارک جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر آپ ڈالتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا کہ پہلی چیز ان کی شکم میں جو گئی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اور مسلمان نفسیاتی طور پر جو ہے پر اعتماد ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مشاکل مسلمانوں کی بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں پر بدر کی لڑائی ہوتی ہے، اور بدر کی لڑائی کے اندر دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی بہت سارے اعزازات سے نوازا۔ ایک تو ان کا اعزاز یہ تھا جو ہمارے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے اس بدر کی لڑائی کے اندر زرد یلو رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا، اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ملائکہ آئے تھے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، انہوں نے بھی زرد رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور آپ نے یہاں پر ایک اور اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا کہ ایک جو دستہ تھا اس کی قیادت، اس کا علم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، تجربے میں یہ بات تھی کہ یہ میرا صحابی جانثار ہے اور یہ قیادت کرے گا دوسرے صحابہ کرام کی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ وہاں پر آپ نے جو ہے بہادری کے جوہر دکھائے، اور مشرکین کا ایک بہت بڑا اور شہ سوار تھا جس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ تھا، اور وہ باہر نکلتا ہے اور مقابلے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تائید ایزدی حاصل تھی۔ آپ جناب اس کو پہلی ہی زد کے اندر اس کو زمین کے اوپر گرا دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان میں دونوں میں سے جو زمین پہ پہلے گرے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی اس کے مطابق وہ جو مشرکین کا شہ سوار تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اوپر گرا دیا، اور اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھا، اور اس کو وہاں پر انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہاں بھی مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور شخص تھا جو کہ بہت ہی بہادر تھا، اس کا نام تھا عبیدہ بن سعید بن عاص، اور یہ بہت ہی بہادر تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس کا پورا بدن لوہے کے اندر جو تھا وہ پہنا ہوا تھا اس نے، اور اس کا کوئی بھی پارٹ باڈی کا آرگن جو تھا وہ باہر نہیں تھا سوائے آنکھوں کے۔ اب اس کے ساتھ مقابلہ کرنا تو اپنے آپ کو مطلب ہے کہ تباہی کی طرف لے جانا تھا، لیکن یہاں پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور آپ کی ذہانت جو ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر یہ ان کے ذہن میں یہ اسکیم آتی ہے، ترکیب آتی ہے کہ اس کا مقابلہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر نیزہ مارا جائے، یہی اس کا علاج ہے۔ آپ اس کی آنکھ کے اندر نیزہ مارتے ہیں جو اس کے دماغ کے اندر، سر کے اندر جا کے آگے نکل جاتا ہے، اور وہ
شخص گر جاتا ہے اور آپ جا کے اس کے گرنے کے بعد اپنے نیزے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نیزہ جو ہے اس کے اندر رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور بہت مشکل سے جو ہے آپ اس نیزے کو نکالتے ہیں۔ جب آپ اس نیزے کو نکالتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اور آپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور زبیر میرا حواری ہے۔ یعنی حواری سے مراد یہ ہے کہ ویری کلوز سپورٹر۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ زبیر جو ہے میرا حواری ہے، اور دوسرا انعام آپ نے حضرت زبیر بن عوام کو یہ عطا فرمایا کہ یہ نیزہ جو تم نے اس شخص کو مارا ہے یہ مجھے دے دو۔ یعنی یہ انعام تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کوشش کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نیزہ اپنے پاس رکھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ نیزہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے صاحبزادے کو یہ نیزہ عطا ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زبیر بن عوام کو یہ انعام عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ میرا حواری ہے۔ اب جب ہم غزوہ احد کے اندر جاتے ہیں تو غزوہ احد کے اندر بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے کا انچارج بناتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ انتہائی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کے بدن پر بہت سارے زخم آئے تھے، چوٹیں آئی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور جنگ کے اندر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہونے لگتی ہے تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 70 صحابہ کرام کے ساتھ کہ آپ جائیں اور جو قریش کی جو آرمی ہے اس کے بارے میں انٹیلیجنس گیدرنگ کریں کہ کیا وہ واپس تو نہیں آ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں یا انہوں نے دوبارہ ہمارے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک خطرناک مہم ہوتی ہے، اس کے اوپر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ ایک تیسرا اعزاز جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معرکے کے اندر ملتا ہے، جو بہت بڑا اعزاز ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زبیر بن عوام تمہارے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو۔ صرف 2 صحابہ کرام ہیں جن کو یہ اعزاز ملا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انشاءاللہ ان کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور ایک تھے زبیر بن عوام کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو۔ اب جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں تمہارے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو، اس سے کون سا بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ تو یہ ماشاءاللہ ان کا اعزاز تھا، اور جانی قربانی کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی انہوں نے جنگ کے اندر حصہ لیا۔ ایک تیسرا دور آتا ہے کہ غزوہ خندق کے اندر کہ یہ ایسی لڑائی تھی کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے میک اور بریک کا مسئلہ تھا۔ اگر اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو سروائیو کریں گے، اگر نعوذ باللہ اس کے اندر ناکام ہو جائیں گے تو مسلمان اور اسلام کی حالت جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جائے گی اور ان کا سروائیول مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر طرف سے ان کے اوپر اٹیک ہو رہی تھی، اور اس اٹیک کا مقصد کیا تھا کہ نعوذ باللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ اس مہم کے اندر، اس غزوے کے اندر بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا رول ادا کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان تھے اس کے مطابق آپ نے اپنی قربانیاں پیش کیں۔ اس کے اندر ایک مرحلہ یہ آیا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو بنو قریظہ کے بارے میں جا کے ہمیں اطلاع دے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے اس غزوے کے اندر شرکت کے بارے میں، ہمارے ساتھ کیا پلاننگ ہے، جا کے وہاں پر کون جا کے یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس وقت لڑائی کی حالت میں ہیں، اور لڑائی کی حالت کے اندر جان ہتھیلی پر رکھ کر اور مخالفین کے کیمپ میں جا کر ان کی انٹیلیجنس کو کلیکٹ کرنا، لے کے آنا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا، یہ بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس مہم کے لیے میں جاؤں گا، اور 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں تو تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوام جاتے ہیں اور وہاں سے معلومات حاصل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور ان معلومات کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وار اسٹریٹجی جو ہے وہ بناتے ہیں، اپنی ڈیفینس اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر غزوات کے اندر شرکت کی، مالی طور پر، جسمانی طور پر، مہم جوئی اور انٹیلیجنس گیدرنگ، یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ اب ان کی ذات کے بارے میں تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات جو ہیومینیٹیرین ایلیمنٹ ہے اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ غزوہ احد وہ معرکہ تھا کہ جس کے اندر مسلمان جیت ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں خاص طور پر حضرت زبیر بن عوام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑی دکھ کی بات یہ تھی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا۔ تو ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ آتی ہیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب وہ آئیں گی تو وہ بہت ہی پریشانی اور دکھ کا مظاہرہ کریں گی کہ کس طرح وہ فیس کریں، اپنے بھائی کو دیکھیں۔ تو وہ بہت ہی دردناک صورتحال تھی ان کے بدن کو دیکھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو یہ ڈیوٹی دی کہ یہ بہادر بھی ہیں اور یہ ایموشنز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ فرمایا جا کے تم حضرت صفیہ کو سمجھاؤ کہ واپس چلی جاؤ، یہاں پر اس وقت جو ہے وہ اپنے ایموشن کو کنٹرول کریں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کردار تھا، ایک بہت بڑا رول تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو عطا فرمایا۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا۔ یہاں تک آتا ہے کہ ان کے 1000 غلام تھے جو ان کا بزنس کرتے تھے، اور جہاں فنڈ ریزنگ کی، مسلمانوں کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی تھی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر پیش ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جو تھے بہت بہادر تھے، بہت ذہین تھے اور امانت دار تھے کہ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس امانت مت رکھو، میرے سے ضائع ہو جائے گی۔ اس کے باوجود لوگ اصرار کرتے تھے کہ نہیں، ہم اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھیں گے۔ تو لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اور بہت بڑی کوالٹی تھی کہ بہت ہی غیرت مند انسان تھے اور اپنی غیرت پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سامان لاد کر آ رہی تھی اپنے سر پر، کھیت سے آ رہی تھی کہ راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے، صحابہ کرام ملے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا کہ ان کو میں اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھا رہوں، بیچاری جو ہے بہت تکلیف کے اندر ہیں۔ تو آپ نے ان کو آفر کی، لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات یاد آ گئی کہ زبیر بن عوام جو ہیں بہت غیرت مند ہیں،
اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اتنے مردوں کے موجودگی میں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پر بیٹھ کر سفر کیا ہے تو معلوم نہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. حالانکہ یہ بہت بڑا آنر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے دعوت دی، لیکن انہوں نے معذرت کی. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا بوجھ اٹھانا میرے لیے اس سے زیادہ ناگوار تھا، لیکن ان کی جو غیرت تھی ان کی اہلیہ نے اس کو قبول کیا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر بہت سے درس ہیں، بہت سے اسباق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص تھا، ایمان تھا، استقامت تھی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو خوبیاں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.